آج دیکھو ایک پوسٹ آئی ہے، ایک فنکارہ تھی، ڈراموں میں آیا کرتی تھی، سیاست ٹی وی نے یہ ایک پوسٹ چلائی ہے، محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی، لاش میں جو بدبو تھی نا اس سے پتا چلا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے لاش میں اسمیل سے، بدبو سے پتا چلا کہ انتقال ہو گیا۔ یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا، ڈراموں فلموں میں آنے والے گلوکار، فنکار، اداکار، کامیڈین جو ہوتے ہیں، جوانی میں بہت انجوائے کرتے ہیں لائف کو، لیکن ذرا سا بڑھاپا شروع ہوا، ذرا سا، پبلک بھی چھوڑ دیتی ہے، خاندان بھی چھوڑ دیتا ہے، شوہر بھی چھوڑ دیتا ہے، بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ وہاں ملکوں میں، مغربی دنیا میں تو کامن ہے، ماں کے موت کا پتہ چلا بدبو سے، یہ کامن ہے۔ ہمارے ہاں ماں مر جائے اور بچوں کو ایک ہفتے بعد پتہ چلے کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو لوگ سر اٹھا لیں گے آسمان پہ، یار تمہاری ماں مر گئی، تمہیں نہیں پتہ چلا، لیکن وہاں سر نہیں اٹھایا جاتا، کامن ہے۔ میں نے بتایا تھا نا ابھی حج پہ ہمارے ایک دوست ملے، کہنے لگے وہاں ہماری کولیگ تھی، اس کے پاس فون آیا ماں کا کہ میں مرنے والی ہوں، آ جاؤ۔ نہیں گئی وہ، کہتے میں نے کہا کیوں نہیں جا رہی؟ ورکنگ ڈے ہے بھائی، چھٹی کا دن تھوڑی ہے، ماں مر گئی۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے ریلیشن، اخلاق، نائس ٹو میٹ یو۔ انگلش جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے پہلے کہنا نائس ٹو میٹ یو، آپ نے جواب میں کہنا نائس ٹو میٹ یو ٹو۔ سمجھ رہے ہو؟ نہیں یار، سمجھ میں چھوڑو یار۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے عبرت حاصل کرو، بچے پیدا بھی کرو، ان کو دین بھی سکھاؤ۔ ان لوگوں کے ایک آدھا پونے دو اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے ختم ہونے میں، 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع۔ ماہرین بولتے ہیں بڑھاپا آنے کو کے پروسیس کو سست کیا جا سکتا ہے، ختم بولو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بہت اچھی خوراکیں کھا لیں، آپ جم جائیں، ایکسرسائز کریں، تو کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ بوڑھے پھر بھی ہوں گے، ہاں تھوڑا دیر سے بوڑھے ہو جائیں گے، اور جو صحت کا خیال نہیں کرتے وہ ذرا 40 میں بڈھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کی موت، زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، یہ دنیا چل رہی ہے اسی پہ، پبلک پیدا ہو رہی ہے، اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے، یہ تو چلتا رہے گا، لوگ مرتے رہیں گے، جیتے رہیں گے۔ خلق الموت والحیات، قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی، پیدا اسی لیے کیا ہے، مارنے کے لیے، سب مریں گے، سب کی نیوز چلیں گی۔ نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا، کوئی نہ کوئی، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا چاچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا پھپھا ہوگا۔ آج پھپھا کا انتقال ہو گیا۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا۔ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست، علاقے کے کونسلر بھی تھے، اسلام صاحب نام تھا ان کا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی، ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے۔ ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ارے بھائی اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے وہ، یار ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو، ان کے بچے بھی، ان کے بیٹے بھی، توقع نہیں تھی ان کو، بہت سخت اسٹریس میں گئے، ڈپریشن میں گئے۔ تھوڑے دنوں میں اجمیری بھائی ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، ہٹے کٹے جوان آدمی تھے، بالکل فٹ فاٹ، 35 سال عمر ہوگی۔ میں تھا، مجھے اطلاع آئی کہ بھئی اجمیری بھائی کا انتقال ہو گیا۔ بھائی ہم نے کہا اجمیری بھائی کا ہو نہیں سکتا انتقال یار، اجمیری بھائی تو فٹ فاٹ۔ نہیں جی انتقال ہو گیا۔ کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے، بہت لمبا قد تھا ان کا، صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا یہ شوکت بھائی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایکسٹرا آرڈینری، لمبے تڑنگے سے ہوتے ہیں، وہ اپنے قد سے مشہور تھے، یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی، شان و شوکت قد کی وجہ سے۔ ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال، 25 سے 30 سال۔ ترکی گئے پڑھنے کے لیے تو والدین بھی بڑے خوش تھے، چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے، پڑھائی مکمل ہوگی، وہاں سے اچھی جاب مل جائے گی۔ اطلاع آئی کہ جی ان کا انتقال ہو گیا۔ ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی، جوان بیٹے کی موت۔ تو میں سوچ رہا تھا نا، سوچتے سوچتے اتنی موتیں۔ پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے، جی ہمارے تایا کی خبر آئی، جی ان کا انتقال ہو گیا۔ ابے بھائی ہمارے تایا کا انتقال؟ اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھئی ابھی تو مل کے گئے تھے، پتہ چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اچھا میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی، تو جب تایا کو دفنایا تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ۔ 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی؟ ہمارا نمبر ہے 2-4 سال، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اچھا اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔
خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا, خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا, ڈمکانے کا انتقال ہو گیا, یہ ہو گیا, گلی محلے میں جنازے اٹھتے 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 اطلاع آئی کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا, جو پوری کمنٹری کرتے تھے, جنازہ آ رہا ہے جنازہ جا رہا ہے, ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے, لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا. دھچکا لگا ہمارے دل پہ, کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ ہم نے 30 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے. 30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے, محبت ہو جاتی ہے اس سے, انتقال ہو گیا. تو اتنے جنازے اتنے ایکسیڈنٹ. ہمارے جامعہ کے ایک استاذ ہمارے بڑے کلاس فیلو بہت کلوز, ایک دن اطلاع آئی ان کا انتقال ہو گیا. بھائی ابھی تو گل تو گپ شپ لگا کے گئے جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی انتقال ہو. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک بزرگ تھے بڑے زبردست, ان سے ہم نے بیان کروایا, بڑا پیارا بیان کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے. اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی انتقال ہو گیا. ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو گیا. تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں. آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا؟ بھائی یہی تو بیان ہے. موت 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 موت, الموت لیس منہ الفوت. ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان, موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا. اور بیاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا. کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے, آپ سوچو. کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے, کس قدر پرابلم کی چیز ہے نا. لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے. باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی, کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے, لیکن پہنچ جاتا ہے. کتے کے قد کو دیکھو اور اونٹ کو دیکھو, لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں تک. اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں, فلاں کا انتقال, فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا, والد صاحب کا انتقال ہوا, نانا کا انتقال ہوا, نانی کا انتقال ہوا. اور ابھی 2-4 منہ میں آنے لگے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہے. وہ بولیں گے اب ہمیں کیوں مار رہا ہے, اللہ ان کو زندگی دے, ہماری دعائیں. تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی, بریسٹ کینسر ہوا. ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم. ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے, جوان آدمی تھا, کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی. بہت بیچارے کی حالت خراب تھی. اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہو گیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے, سب نے مرنا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا, اینٹی ایجنگ, بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں, بڑھاپے سے روکنے والی خوراک, کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا, فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو, بریک بولو نہیں لگا